بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ اقبال، شخصیت اور ان کا ادبی مقام۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ محمد اقبال کے الفاظ ان کے فلسفہ خودی اور ان کے ملی بیداری کے پیغام کا نچوڑ ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے عہد کی نہ صرف عکاسی کرتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال پر، برصغیر کی تہذیبی، فکری اور سیاسی تاریخ کا ایک ایسا روشن ستارہ جن کی خدمات کا اعتراف وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اس گفتگو کا مقصد اس عظیم مفکر کی جامع شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور اردو اور فارسی ادب میں ان کے بلند و بالا مقام کا ایک گہرائی سے مطالعہ کرنا اور اس کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو محض ایک شاعر کے طور پر دیکھنا ان کی کثیر الجہد خدمات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ وہ ایک ممتاز فلسفی، شاعر، قانون انداز، سیاسی مفکر اور ایک پرجوش مسلح تھے۔ آپ نے کیمبرج اور میونخ جیسی بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جس نے ان کے فکری افق کو وسیع کیا۔ یہ وہ علمی پس منظر تھا جس نے ان کی شاعری میں نہ صرف ایک مشرقی بلکہ مغربی فلسفے کے عمیق نکات کو بھی شامل کرنے کا حوصلہ بخشا۔ ان کی زندگی کا ہر رخ فکر و عمل کے ہم آہنگی کا نمونہ تھا اور ان کے کلام کو محض نظم یا غزل سے کہیں زیادہ فکری رہنمائی کا اس نے منبع بنا دیا۔ علامہ اقبال کی فکری نظام کی سب سے مضبوط بنیاد ان کا فلسفہ خودی ہے۔ یہ نظریہ دراصل انسان کو اپنی باطنی قوتوں کو پہچاننے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے اور تقدیر پر حاوی ہونے کا درس دیتا ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے انفرادی اور اجتماعی خودی کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرد کو صرف خالق کائنات کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اس حوصلہ افزا اور عملی فلسفے نے برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے زوال کی تاریکیوں سے نکلنے اور دوبارہ اپنی عظمت کو حاصل کرنے کی راہ دکھائی۔ یہ خودی کا نقطہ ہے جو ان کے کلام کو دوسرے شعراء سے امتیازی حیثیت ادا کرتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو لوہا اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں منوایا۔ ان کی اردو کی شاعری جو بانگ درا اور بال جبریل ضرب کلیم میں موجود ہے، فکر کی گہرائی اور فن کی پختگی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کے فارسی کلام میں جیسا کہ پیام مشرق اور جاوید نامہ میں فکری ویژن اور علامتی اظہار کی ایک نئی دنیا نظر آتی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو عشق و عاشقی کے روایتی مضامین سے نکال کر فلسفہ، سیاست اور معاشرتی اصلاح کے موضوعات کو روشناس کرایا۔ وہ اپنے علامتی اور استعاراتی نظام میں جیسے شاہین، لالا، پروانہ اور جگنو کے ذریعے اپنے خیالات کو ایک خاص روحانی توانائی کے ساتھ قاری تک پہنچاتے ہیں۔ اقبال صرف ایک ادبی شخصیت نہیں تھے، ایک بیدار مغز سیاسی رہنما بھی تھے۔ 1930 میں الہ آباد کے تاریخی خطے میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا جو بعد میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ ان کا نظریہ ملت محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی اکائی تھا جہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک فلاحی معاشرہ قائم کیا سکے۔ یہ نقطہ ان کے ادبی مقام کو ایک عوامی اور عملی سیاسی قد بھی عطا کرتا ہے۔ اس طرح ان کی شاعری ایک سیاسی مینیفیسٹو اور تحریک پاکستان کی کامیابی کی ایک کلیدی عنصر ثابت ہوئی۔ وہ اس تحریک کی روح بن گئی تھی۔ جہاں اقبال کی عظمت پر دنیا متفق ہے، وہیں ان کے فن پر بعض تنقیدیں بھی کی گئی ہیں۔ بعض نقاد یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں فلسفیانہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات شعریت مان پڑ جاتی ہے۔ ان کے ابتدائی کلام اور بعد کے فکری کلام میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے جسے کچھ لوگ عدم تسلسل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاہم ان کے اعتراضات کا جواب خود ان کے کلام میں موجود ہے کہ میں نے اپنے فن کو مقصد کی خاطر قربان کر دیا۔ ان کے نزدیک فن صرف فکر کی ترسیل کا ذریعہ تھا، نہ کہ محض زوال پذیر جمالیات کا آئینہ دار۔ ان کے فن اور فکر کا توازن ہی ان کی ادبی وراثت کی منفرد طاقت ہے۔ یوں علامہ محمد اقبال ایک ایسی مکمل شخصیت کے حامل تھے جن کے فکر و فن نے صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑا اور سوئے ہوئے شعور کو بیدار کیا۔ ایک فلسفی شاعر کے طور پر ان کا مقام مسلمہ ہے۔ انہوں نے خود شناسی کے ذریعے قوم میں عزم اور حوصلہ پیدا کیا اور سیاسی فکر کو ادبی جمالیات میں ڈھال کر ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ ان کی شاعری آج بھی اسی طرح تازہ اور بامانی ہے جیسے یہ اس وقت تھی
جب پہلی بار کی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی علامہ اقبال کے پیغام عمل کو صرف ادبی عظمت کے حد تک محدود رکھیں گے یا اسے عملی زندگی کا حصہ بنا کر خود ہی کے مفہوم کو وسعت دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، سوچئے گا ضرور۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔